اور ماشاءاللہ کراچی پریس کلب کی اپنی ایک تاریخ ہے عظیمت کی، اور آزادی صحافت کے لیے اور جمہوریت کے لیے کراچی پریس کلب کے اراکین کی قربانیوں کو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے پاکستان کی سیاسی جدوجہد اور جو صحافتی جدوجہد ہوئی ہے اس کا۔ تو پہلے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے یہاں کراچی کے دورے کا وہ بڑا واضح ہے۔ ہم اپنی پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے ایڈوانس پارٹی کے طور پہ آئے ہیں، سومیہ سیاسی رابطے کر رہے ہیں، سماجی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ کل ہم جے یو آئی کی صوبائی قیادت سے ملے تھے، اور کل ہی ہم جناب پیر پگارا شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ حاضر ہوئے تھے، اور وہاں بھی کافی دیر مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں، انتخابی لائحہ عمل کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ ان کی سائٹ سے بھی گفتگو ہوئی اور ہماری سائٹ سے بھی ہوئی، اور یہ اتفاق ہوا کہ یہ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھے گی، جس کا اظہار پھر پیر صاحب کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا کی موجودگی میں دونوں سائڈز نے کر بھی دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 4-4:30 بجے بہادر آباد جائیں گے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی لاہور میں اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ہوگا کہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا اور حکومت بنی ہماری اشتراک عمل سے، تو کیا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریفارمز کی جائیں گی، خاص طور پہ جن کا تعلق کراچی کی تعمیر و ترقی اور اس کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر بدقسمتی سے، جس کی بھی عدم توجہی ہے، میں اس کی طرف اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کھنڈر بنا ہے، تو دہائیوں میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور جو ایشیا کا رول ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا، وہ جو اس کا حال ہے آپ لوگ اس کو خود سے بھگت رہے ہیں۔ تو کراچی کے بارے میں بات بھی کریں گے، بلدیاتی نظام پر بات بھی ہوگی کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو کیسے آئندہ مؤثر بنایا جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے، اس کا اطلاق صرف سندھ پر نہیں ہوگا، پورے ملک پر ہوگا۔ اور اسی طرح جو فائنینشیل ایوارڈ ہوتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کہ جو پروونشل فائنینشیل ایوارڈ ہے اس کو مؤثر کیسے کیا جائے گا تاکہ وسائل کی تقسیم ود ان پروونس بھی ہو، اور دوسری بہت ساری باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بنیادی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتخابی اشتراک عمل بھی ہو، اور سیٹوں کی بانٹ سے پہلے مستقبل کے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ ہم ایک بنائیں آپس میں بیٹھ کے، جو مل کے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، تاکہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہوئی ہیں، سبوں سے ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، وہ ان کا اعادہ نہ ہو، یا جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ تو آج ہم اویس نورانی صاحب کی رہائش گاہ پر بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں بھی جا کے بات کریں گے، کچھ انفرادی رابطے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ رات کو ہم شرجیل میمن صاحب کے صاحبزادے کی شادی پر بھی شریک ہوئے تھے، ابھی بھی ہم برنچ کر کے تازہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اپنے دوستوں سے مل کے۔ تو سماجی رابطے بھی جاری رہیں گے، سیاسی رابطے بھی جاری رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سماجی تعلق ہے اس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دینا، وہ بندھن جو ہے اسے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ 8 کے بعد 9 اور 9 کے بعد 10 فروری بھی آنی ہے۔ تو جو معذرت کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رہے، سیاسی قوتیں آپس میں الیکشن بھی لڑیں، مگر بات چیت بھی کریں، تاکہ مستقبل کا جو نقشہ بننا ہے اس میں آئینی ترامیم ہے، یا قانونی اصلاحات ہیں، یا جوڈیشل ریفارمز ہیں، آنے والی پارلیمنٹ اس پہ یک زبان ہو۔ سو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں اور ذاتی حملوں سے گریز کریں۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جس پہ ہماری اس ساری جو ہم آئے ہیں اس کا ایک دار و مدار ہے۔ میں بلا تاخیر اپنے بھائی اور ہمارے ایکس اسپیکر اور مرکزی لیڈر پی ایم ایل این کے ایاز صادق صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ وہ
اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے کوشچن لیں گے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمارا یہ سیاسی عمل کا یہ جو سیاسی عمل کا جو وزٹ ہے، یہ وزٹ ساری جماعتوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ جو رہی ہے ماضی میں بھی اور جو رکھنا بھی چاہتے ہیں اس کا ایک حصہ ہے، اپنی جماعت کو منظم کرنے کا۔ اور جس طرح سعد صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں، کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، کچھ اس رستے پہ چلنے کے لیے جو رستہ پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ہو۔ تلخیاں اور ادھر ہم نہیں جانا چاہتے۔ جو سیاست میں گالم گلوچ اور بدتمیزی آئی اس کی نفی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے۔ ابھی یہاں سوال ہوا کہ ہم سن رہے ہیں کہ قائد محترم نواز شریف صاحب اور صدر ہمارے شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر تشریف لا رہے ہیں۔ میں کراچی کے حوالے سے تو یہ پہلا وزٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ میں بلوچستان جا کے 3 دن رہ کے آیا اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو جاؤں گا اور 14 کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان، اور 1 دن بلکہ 2 دن وہ وہاں گزاریں گے، جس میں اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جس میں جو ہم مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے۔ تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے۔ کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں، ہمیں اس وقت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت میچیور لوگ ہیں۔ بھائی نہیں ایک مجھے اجازت دے دیں، پہلے اس پورشن کو کور کر لیں، پھر ادھر آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں، تو ترتیب بار پہلے اس پورشن۔ گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے۔ میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے، کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے۔ کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا، اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہے، تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ابھی ادھر نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف